اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ. یہ آج کے سوالات ہیں. حدیث شریف میں المضغہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد گوشت کا لوتھڑا یعنی قلب ہے، جبکہ صوفیاء اس سے لطیف ربانی مراد لیتے ہیں. نہیں، حدیث شریف میں جو ارشاد ہوا ہے اس سے مراد قلب ہے. لیکن قلب کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کے لیے فواد کا لفظ قلب کے انتہائی اندر ایک لطیف ربانی ہے وہ استعمال کیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا بدن درست ہو جاتا ہے. اذا فسد فسدت الجسد کلہ، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسد سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. اور آگے ارشاد ہے الا وہی القلب، خوب غور سے سنو، وہ لوتھڑا قلب ہے. آپ نے شروع سے ایک لفظ لے لیا تو سیاق و سباق کے بغیر جو بات ہوتی ہے اس میں مفاہیم سمجھ نہیں آتے. اسی حدیث شریف میں آگے ہے کہ الا، خوب توجہ سے سنو، خوب غور سے سنو، ہی القلب، یہ لوتھڑا کیا ہے؟ قلب ہے. تو حدیث شریف میں بھی اس کی وضاحت ہو گئی کہ یہ لوتھڑا قلب ہے. اور قلب جب قرآن مراد لیتا ہے تو پمپنگ مشین کی بات نہیں کرتا جو خون پمپ کرتی ہے. اس میں جو لطیف ربانی ہے اس کی بات کرتا ہے. جیسے نزول قرآن کی بات ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. تو لطیف ربانی اس پمپنگ مشین میں ہے اور اسی کا سدھرنا پورے بدن کو سدھار دیتا ہے، اس کا خراب ہونا پورے بدن کو بگاڑ دیتا ہے. چونکہ بدن میں قلب جو ہے وہ رئیس ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے. دماغ مادی ہے اور بدن کی مادی ضروریات کی تجویز کرنا، انہیں پورا کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، اس کے اہتمام کرنا، اعضاء و جوارح کو کام پہ لگانا. لیکن اس میں بھی وہ قلب کا محتاج ہے. اگر آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، جائیداد نیلام ہو گئی، گھر بک گیا، کاروبار ختم ہو گیا، اجڑ گیا، لیکن پیے جا رہا ہے. تو کوئی اس سے کہے کہ کیا یہ کاروبار شروع کر رکھا ہے، تباہ ہو گئے، برباد ہو، کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے جانتا ہوں بری بات ہے لیکن دل چاہتا ہے. لوگ جوئے میں اجڑ جاتے ہیں، دماغ ان کا بھی سمجھاتا ہے، دماغ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. تو پھر کیوں کرتے ہو جب پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے؟ جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں. تو اس کا مطلب ہے کہ دل کا حکم جو ہے وہ دماغ کو اچھا لگے یا پسند آئے یا نہ آئے، اسے تعمیل حکم کرنا پڑتی ہے.
چونکہ دل فطری طور پر اللہ نے بدن کا بادشاہ بنایا، اور وہی اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ بدن میں ایک لوتھڑا ہے تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہی نا، اگر وہ سدھر جائے تو سارا بدن سدھر جیسا صلح صلح الجسد کلہ۔ تو اگر دل کی اصلاح ہو جائے اور دل صحیح فیصلے کرے اور دل اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آ جائے تو سارا بدن اطاعت میں لگ جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ، اگر دل میں فساد آ جائے اور وہ نافرمانی کی طرف چل پڑے تو سارے اعضاء و جوارح ادھر چل پڑتے ہیں۔ فَسَدَ الْجَسْدُ كُلُّهُ، اور آگے ارشاد ہے الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خوب غور سے سنو یہ قلب۔ تو قلب جو بظاہر لوتھڑا ہے یہ تو صرف خون پمپ کرنے کی ایک مشین ہے کہ خون بدن میں پمپ کرتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے جگر سے ہوتا ہوا صاف ہوتا ہوا، پھر قلب میں آتا ہے، قلب پھر پمپ کر دیتا ہے تو وہ گردش میں رکھتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے اس کی دھڑکن شروع ہوتی ہے، لب گور تک جاتی ہے۔ جو ہزاروں سال جن کی زندگیاں تھیں ان کے بھی دل ایک لمحے کے لیے بند نہیں ہوئے، اور جن کی سینکڑوں سال ہیں ان کی بھی، اور جن کی کم و بیش ہیں، شکم مادر سے دھڑکنا شروع کرتا ہے اور لب گور تک دھڑکتا جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس کی دھڑکن میں صوفیات ذکر کو سموتے ہیں کہ زندگی میں ذکر کثیر جو کام کثرت سے بندہ کرتا ہے وہ ہے ہی دل کی دھڑکن، بے ہوشی میں بھی چلتا رہتا ہے، نیند میں بھی چلتا، موت تک جب یہ رک جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس پمپنگ مشین پہ تو قرآن نازل نہیں ہوا، اس میں ایک لطیفہ ربانی ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ لطیفہ ربانی بند پڑا رہتا ہے، کھلتا ہی نہیں، اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ایمان اس کی حیات ہے، ایمان لے آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن کیا زندہ آدمی سارے فیصلے کر سکتا ہے؟ ایک زندہ ہے وہ کھا پی نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، گنگا ہے بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، تو زندہ تو ہے۔ زندہ کے ساتھ صحت مند ہونا ضروری ہے۔ زندہ ہے سویا ہوا ہے تو کچھ نہیں کر سکتا، زندہ بھی ہو، بیدار ہو، صحت مند ہو، کام کر سکتا ہو، تب جا کر بات بنتی ہے۔ اور ایمان اس کی زندگی ہے، اعمال و کردار اس کی صحت کے ضامن ہیں، اس کی غذا بھی ہیں، اس کی دوا بھی ہیں۔ اور اعمال و کردار میں جو جان پڑتی ہے وہ برکات نبوت سے پڑتی ہے۔ فیوزات نبوت کے دو حصے ہیں، تعلیمات نبوت، برکات نبوت۔ تو تعلیمات خبر دیتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ حکم دیا ہے، یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے رک جانے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اس پر عمل ان کیفیات سے ہوتا ہے جو دل میں ہیں۔ عظمت رسالت، توحید باری، عظمت رسالت، اتباع رسالت کا جذبہ، یہ کیفیات دل کی ہیں۔ اگر دل میں یہ کیفیات نہ ہوں تو ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، خود نماز بھی نہیں پڑھتے، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، عالم بنے ہوئے ہیں، بظاہر علم ہے بھی ان کے پاس، لیکن کیفیات نہیں ہیں، برکات نہیں ہیں، تو خود بھی نمازوں کو بھی بوجھ سمجھتے، خود عمل نہیں کرتے، ایک پروفیشن بن گیا، پیشہ بن گیا دین، وہ نبھائے جا رہے ہیں۔ تو جب تک کیفیات ساتھ نہ دے، برکات نبوت تک بندہ نہ پہنچے تو خلوص دل سے عمل نہیں ہو سکتا۔
تو وہی بات اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی گئی ہے، اللہ کریم اس کی سمجھ شعور بھی دے اور یہ نصیب بھی کرے، اور یہ برکات سینہ بسینہ چلتی ہیں، یہ کتابوں میں الفاظ و حروف میں تقاریر و بیان میں نہیں ملتی، چونکہ کیفیت محسوس کی جا سکتی ہے، بیان نہیں۔ سمجھنے کے لیے آسان سی بات ہے، ایک بندے کو آپ سمجھاتے رہیں غصہ یہ ہوتا ہے، غصہ وہ ہوتا ہے، غصے میں یہ ہوتا ہے، اسے سمجھ ایک دن اسے غصہ دلائیں، اسے سمجھ آ جائے گی غصہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بندے کو سمجھاتے رہیں خوشی میں یہ ہوتا ہے، خوشی میں وہ ہوتا ہے، تو اسے کیا خاک سمجھ آئے گی۔ ایک دن اسے کوئی خوشی دیں، اسے پتہ چل جائے گا کہ خوشی کیا، چونکہ خوشی ایک کیفیت ہے، غصہ ایک کیفیت ہے۔ تو اگر یہ کیفیات محسوس کی جا سکتی ہیں، بیان نہیں کی جا سکتی، تو دل کی کیفیات جو تعلق مع اللہ سے ہیں وہ کیسے بیان ہو سکتی؟ تو وہ جو برکات نبوت ہیں انہی کو نسبت کہا گیا ہے، اور جو بزرگ تقسیم کر سکتے ہیں انہی صاحب نسبت بزرگ کہتے ہیں، اور جو حاصل کرتے ہیں ان سے منسوب ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں میری فلاں سے نسبت ہے۔ تو یہ ایک وسیع شعبہ ہے، کرنے سے تعلق رکھتا ہے، کہنے سننے سے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج کا دوسرا سوال ہے، تصرف کیا ہے؟ کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے، وہ اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں؟ تصرف ایک کیفیت ہے، دل کا ایک حال ہے، قرب الہی کی ایک منزل ہے کہ ایک بندہ دل میں آرزو کرتا ہے اور من جانب اللہ وہ کام ویسا ہو جاتا ہے۔ کام کرتے اللہ ہی ہیں، آرزو اس بندے کے دل سے نکلی، اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام حاضر تھے، خدام بیٹھے تھے، تو کوئی شخص گزرا، اس کا لباس بھی عامیانہ سا تھا، کہیں پھٹا ہوا، کہیں مرمت کیا ہوا، بال پریشان، مفلسی جھلک رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حاضرین سے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو عرب میں ایک محاورہ استعمال ہوتا تھا کہ جو بندہ بالکل ہی بیکار ہو، غریب ہو، بے کس ہو، کسی گنتی شمار میں نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے۔ یہ ایک محاورہ ہے عرب کا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسے تو کوئی رشتہ بھی نہ دے، یعنی یہ بہت غریب بھی ہے، بے کس بھی ہے اور سمجھدار بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیکن اگر یہ اللہ کے بھروسے پر کوئی بات کہہ دے تو اللہ اس کی بات پوری کر دے، اس کے دل سے کوئی آرزو نکلے تو اللہ کریم پوری کر دیں گے۔ یہ کوئی بات کہہ دے اللہ کی قسم سے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیں۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، مجھے صحیح الفاظ یاد نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ تصرف ہے کہ اس کے دل سے بات نکلی اور وہ پوری ہو گئی۔ اب اس کی بہترین مثال حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حضرت آصف بن برقیہ کے عمل سے ملتی ہے کہ جب آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو بلقیس کا تخت یہاں لے آئے۔ اب ملکہ سبا کا تخت کوئی عام تخت نہیں تھا، قرآن کریم میں بھی اس کی تعریف کی گئی ہے، اور ہدہد نے جب آ کر اطلاع دی تو اس نے کہا وَلَہَا عَرْشٌ عَظِيمٌ،
اس کے لیے بہت بڑا تخت ہے، سونے چاندی کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات لگے ہوئے، بڑا عجیب و غریب، اور اندر اس میں اس کے دربار خاص میں تھا، قلعے تھے، پھر مکان اور محلات تھے، کتنے پتنی کتنے کمروں کے اندر جو اس کا دربار خاص تھا اس میں تھا۔ تو وہ کوئی چارپائی تو نہیں تھی کہ دروازے سے نکل جاتی، تخت تھا، اور عرش عظیم، بہت بڑا تخت تھا۔ پھر دوسرے ملک میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اٹھا کے لے آئے۔ تو ایک بہت بڑا طاقتور جن اس نے عرض کی کہ حضرت مجھے اللہ نے قوت بھی دی ہے اور میں امین بھی ہوں، اگر آپ مجھے حکم دیں تو آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اٹھیں، یعنی آپ کا دربار برخاست ہو، میں تخت لے آؤں گا، اور میں اس پہ کبھی کیوں امین، مجھے اللہ نے یہ طاقت بھی دی ہے، میں یہ طاقت بھی رکھتا ہوں، لے آؤں، اور میں امین بھی ہوں، پوری دیانتداری سے لے آؤں۔ تو حضرت آصف بن برقیہ کے بارے ہی لکھتے ہیں، انہوں نے عرض کی کہ حضرت میں لے آتا ہوں، آگ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں، یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں لے آتا ہوں۔ اور وہ پل بھر میں لے آئے، دیکھا تو وہ سامنے رکھا تھا۔ تو اسے تصرف کہتے ہیں، انہوں نے توجہ کی، اللہ سے آرزو کی، وہ اللہ نے سامنے کر دیا۔ تو یہ تصرف میں بھی کام اللہ کا ہوتا ہے، آرزو اور خواہش دعا بن جاتی ہے، لیکن اس بندے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس کی آرزو کو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ تو تصرف کن کے پاس ہوتا ہے اب یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم سے تو افراد تو نہیں گنے جاتے، کسی کا اللہ سے قلبی تعلق کتنا ہے، کیسا ہے، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ یہ معاملہ تو بندے اور اللہ کے درمیان ہے، بلکہ حقیقی علم اللہ کریم کو ہوتا ہے، بندے کا علم تو قابل اعتبار نہیں ہوتا، تو حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اس سے کرتے کیا ہیں، اس سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ جو عامیانہ سا تصور ہے کہ جو چاہیں کر لیں، نہیں، وہ بندہ جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے اتنی اس میں عاجزی اور اتنی اس میں جتنی اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اتنا عجز اور اتنی محتاجی بڑھتی جاتی ہے، اور اپنے کچھ نہ ہونے کا ادراک ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اپنی مرضی نہیں کرتے جن کو تصرف حاصل ہوتا ہے، وہ میرے اور آپ کی نسبت زیادہ اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن جاتے ہیں، اور زیادہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ چیزیں من جانب اللہ معین ہوتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، کارساز اللہ کریم ہی ہیں۔ ہاں، کسی کا صاحب تصرف ہونا اگر ہماری سمجھ میں آئے تو ہمارے لیے اس کا اعزاز و احترام بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اور صرف احترام یا اعزاز کرنا مراد نہیں ہوتا، مقصد حصول برکات ہوتا ہے۔ پھر بندہ اس سے منسلک ہو جائے، اس سے برکات حاصل کرے، اس سے کیفیات حاصل کرے، تو اس کا حاصل یہ ہے۔ اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین،
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔